السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اس سے پہلے سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے اس کا بیان ہو چکا ہے کہ سونا اگر 7.5 تولہ یعنی 85 گرام ہو یا اس سے زیادہ ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ اس میں واجب ہو جاتی ہے۔ 40واں حصہ یعنی 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح سے چاندی اگر 52.5 تولہ یعنی 595 گرام یا اس سے زائد کسی کے پاس ہو اور اس پر سال پورا ہو گیا ہو تو اس میں سے 40واں حصہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ آج کے درس میں یہ بیان ہوگا کہ کرنسی میں زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے، چونکہ آج کل کرنسیاں چلتی ہیں۔ پرانے زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں جو کاروبار ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، تو اس میں سونے اور چاندی کے سکے کے بجائے کرنسیوں کا نوٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ کہیں روپیہ چلتا ہے تو کہیں ڈالر اور پاؤنڈ چلتا ہے تو کہیں ریال، دینار اور درہم چلتا ہے۔ اپنے ملکوں میں جو کرنسی ہے اس کا نام روپیہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کرنسی میں یا کہہ لیں کہ روپیے میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا؟ تو چونکہ کرنسی سونے اور چاندی کے سکے کے بدلے میں چلتا ہے اور مانا جاتا ہے، اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ جو نقدی ہے، روپے پیسے ہیں، اس میں بھی سونے اور چاندی ہی کا حساب چلے گا۔ سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے وہی نصاب کرنسی کا ہوگا، روپے پیسے کا ہوگا۔ یعنی اگر کسی کے پاس اتنا روپیہ ہے کہ اس میں 595 گرام چاندی یا 85 گرام سونا خریدا جا سکتا ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یا اس سے زیادہ ہے تو کل رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 40واں حصہ اس کا یعنی 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، روپے پیسے میں سونے چاندی کا موازنہ کر کے نصاب مقرر ہوگا اور زکوٰۃ نکالی جائے گی، لیکن اس وقت سونے اور چاندی کے دام میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت تفاوت پایا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 595 گرام چاندی جو کہ چاندی کا نصاب ہے زکوٰۃ میں، اس کی قیمت لگ بھگ 24,000 کے قریب ہے، جبکہ 85 گرام سونا جو کہ سونے میں زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس کی قیمت تقریباً 3.5 لاکھ کے آس پاس ہے۔ تو ایسی صورت میں جس کے پاس روپیہ ہے وہ اپنے روپیے کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو کس کا اعتبار کرے گا؟ سونے کا نصاب کا اعتبار کرے گا یا چاندی کے نصاب کا اعتبار کرے گا؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔
تو اس سلسلے میں اہل علم کے یہاں دو قول پایا جاتا ہے، دو رائے پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سونا اصل ہے جس پر کرنسی کی بنیاد ہے، لہذا سونے کا جو نصاب ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا کرنسی کی زکوٰۃ میں، اس لیے کہ جو روپیہ پیسہ ہے وہ کہتے ہیں کہ سونے کے حساب سے ہے اور اس کی بنیاد اصل میں سونا ہی ہے، چاندی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اہل علم نے کہا ہے کہ سونے کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی جس کے پاس 85 گرام سونے کی مالیت ہوگی، 85 گرام سونے کے برابر روپیہ پیسہ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جو ایک اندازے کے مطابق ابھی 3.5 لاکھ کے قریب ہے انڈیا میں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، چاندی کا اعتبار کیا جائے گا، چاندی کا جو نصاب ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور روپیہ پیسہ کا نصاب وہی ہوگا جو چاندی کا نصاب ہے، یعنی 595 گرام چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس مالیت ہے، اتنی رقم ہے کہ اس میں 595 گرام چاندی آ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، جو ایک اندازے کے مطابق آج کل 24,000 کے آس پاس ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا اعتبار کیا جائے گا، چاندی کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی کئی وجہیں بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چاندی میں زکوٰۃ اور اس کا جو نصاب ہے وہ بھی متفق علیہ ہے اور شریعت میں ثابت شدہ امر ہے کہ سونے میں بھی زکوٰۃ ہے تو چاندی میں بھی زکوٰۃ ہے، اور کرنسی روپے پیسے اس میں سونے کے مقابل میں بھی ہے، یہ سونے کا بھی بدل ہے اور چاندی کا بھی بدل ہے، لہذا چاندی کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چاندی کا جب اعتبار کریں گے روپیے پیسے کی زکوٰۃ نکالنے میں، چاندی کے نصاب کا جب ہم لحاظ کریں گے تو اس میں فقراء و مساکین کا زیادہ فائدہ ہے، یہ ان کی مصلحت میں جائے گا، اس سے ان کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے میں زیادہ مدد حاصل ہوگی اور زیادہ آسانی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ زکوٰۃ نکلے گی، زکوٰۃ کی رقم زیادہ ہوگی تو جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کے فقراء و مساکین ان کو زیادہ ملے گا، تو فقراء و مساکین کا اس میں فائدہ ہے، ان کی مصلحت ہے۔ سونے کے مقابلے میں اگر چاندی کا اعتبار کریں گے تو اس لیے چاندی کا اعتبار کیا جائے گا روپے پیسے کی زکوٰۃ میں۔ تیسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا اسی میں ہے کہ چاندی کا اعتبار کیا جائے، اس لیے کہ جب اختلاف ہو گیا کہ سونے کا اعتبار کیا جائے یا چاندی کا اعتبار کیا جائے، تو چونکہ چاندی کا اعتبار کریں گے تو اس میں زیادہ احتیاط پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اختلاف سے نکلنا بھی ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہ جائے گا، پوری رقم پہ زکوٰۃ نکل جائے گی۔ لیکن جب سونے کا اعتبار کریں گے تو اس میں شک شبہ رہے گا، دل میں بات کھٹکے گی کہ پوری رقم کی زکوٰۃ نکلی یا نہیں نکلی، اس لیے کہ چاندی کا جب اعتبار کریں گے تو 595 گرام چاندی ہے، 24,000 پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی ایک اندازے کے مطابق، اور اگر سونے کا اعتبار کریں گے تو 85 گرام سونا ہے، 3.5 لاکھ بنتا ہے ایک اندازے کے مطابق، تو چاندی کے حساب سے اگر رقم کی زکوٰۃ نکالیں گے تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، پوری رقم کی زکوٰۃ نکل جائے گی بلا شک شبہ۔ جبکہ اگر سونے کا اعتبار کریں گے تو ایک شک رہے گا، ایک کھٹکا لگا رہے گا کہ جو ہے نا پوری رقم کی زکوٰۃ نکلی یا نہیں نکلی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے گزر چکا کہ فائدہ زیادہ فقراء و مساکین کا چاندی کی زکوٰۃ میں ہے، اس لیے کہ
جس کے پاس بھی 24-50 ہزار 30 ہزار روپیہ ہے تو اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. تو زیادہ تعداد میں لوگ زکوٰۃ نکالیں گے اگر چاندی کا اعتبار کریں گے تو فقراء مساکین کو زیادہ جائے گا. جبکہ سونے کا اعتبار کریں گے تو بہت سارے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. 3.5 لاکھ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے تو کم زکوٰۃ نکلے گی. تو بہرحال تیسری وجہ یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ چاندی کا اعتبار کیا جائے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ وقت اور زمانہ کے اعتبار سے یہ جو کاغذی نوٹ ہے، کرنسی ہے، وہ سونے اور چاندی میں سے جس کے نصاب کو پہلے پہنچ جائے گا اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس کا اعتبار کیا جائے گا. ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے میں کون سب سے پہلے جو ہے نصاب کو پہنچ جاتا ہے، چاندی یا سونا. کاغذی نوٹ کا اعتبار اگر کریں گے، یعنی کاغذی نوٹ کے سلسلے میں، کرنسی جو ہے اس کے سلسلے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو چاندی کا نصاب پہلے پہنچ جاتا ہے، لہٰذا جو پہلے پہنچ جائے اس کا اعتبار کیا جائے گا. تو یہ ہے تفصیل اس سلسلے میں کہ بعض لوگوں نے کرنسی یعنی روپے پیسے کی زکوٰۃ میں چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا ہے، اور بعض لوگوں نے سونے کے نصاب کا اعتبار کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک تیسری رائے یہ ہے اس سلسلے میں کہ انسان کو اختیار دیا جائے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ نکالنے والا اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ یا تو چاندی کا اعتبار کرے یا سونے کا اعتبار کرے روپے پیسے کی زکوٰۃ نکالنے میں، کہ اس کی مرضی ہے. اس لیے کہ شریعت نے اختیار دیا ہے دونوں کا، سونے کا اعتبار کرنے کا بھی اختیار دیا ہے اور چاندی کا اعتبار کرنے کا بھی اختیار دیا. تو وہ اپنی سہولت کے اعتبار سے، اپنی مرضی کے اعتبار سے جیسے چاہے تصرف کرے. لیکن بہرحال زیادہ بہتری اسی میں ہے، احتیاط بھی اسی میں ہے زیادہ، اور انشاءاللہ نیت اچھی ہوگی تو اجر و ثواب بھی اسی میں زیادہ ملے گا کہ چاندی کا اعتبار کیا جائے، کہ اس میں فقراء اور مساکین کی زیادہ مصلحت ہے اور ان کا اس میں زیادہ فائدہ ہے. اور پھر یہ کہ چاندی کا اعتبار کریں گے تو زیادہ سے زیادہ مسلمان جو ہے نا زکوٰۃ ادا کرنے کی سعادت پا سکیں گے بنسبت تب جب سونے کا اعتبار کریں گے تو اس میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوگی. تو آج کا یہ درس تھا جو کہ بہت ہی اہم موضوع پہ تھا اور جس کی تفصیل یا خلاصہ کہہ لیں بتا دیا گیا ہے. تو اگر چاندی کا اعتبار کریں گے تو ہمارے سماج اور معاشرے میں شاید ہی کوئی ایسا ہو، یا کہہ لیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. آج کے زمانے میں 24,000 30,000 40,000 زیادہ تر لوگوں کے پاس جو ہے نا رہتا ہے اور اس پر سال بھر گزر گیا ہوتا ہے. تو وہ اگر چاہتے ہیں کہ احتیاط کا پہلو اختیار کریں، زیادہ اجر و ثواب والا جو پہلو ہے اس کو اختیار کریں اور اپنے ذمے سے ادا ہو جائیں تو وہ چاندی کا اعتبار کریں اور اپنے روپے پیسے کی زکوٰۃ نکال دیں. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ تمام مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کے صلے میں سعادتوں اور برکتوں سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا.